کہ صدر نے کہا کہ انہوں نے سارا بوجھ غریب پہ ڈال دیا ہے اور امیروں کو سبسڈی دی ہے. سر جی پھر قحط ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، لوٹیں گے لوگ ایک دوسرے کو، پھر یہاں پروگرام نہیں ہوں گے، پھر دھیں پٹاس ہوگی، جوڈو کراٹے ہوں گے، بینکاک کے شعلے اور بغداد کی راتیں ہوں گی. لوگوں کے حالات سے یہ لوگ واقف نہیں ہیں، لوگ گلے پڑنے کے قریب ترین ہیں. کہ صدر نے کہا کہ انہوں نے سارا بوجھ غریب پہ ڈال دیا ہے اور امیروں کو سبسڈی دی ہے. سر جی پھر قحط ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، لوٹیں گے لوگ ایک دوسرے کو، پھر یہاں پروگرام نہیں ہوں گے، پھر دھیں پٹاس ہوگی، جوڈو کراٹے ہوں گے، بینکاک کے شعلے اور بغداد کی راتیں ہوں گی. لوگوں کے حالات سے یہ لوگ واقف نہیں ہیں، لوگ گلے پڑنے کے قریب ترین ہیں، اتنے قریب ہیں کہ جس کا ان کو اندازہ نہیں ہے. میں نے جیل کی بارکوں میں اس طرح اپنے لیے نعرے لگتے ہوئے نہیں دیکھے. وہ ابھی تک انہوں نے مجھے پنڈی بوائے بنا دیا ہوا ہے. تو میں تو 10-15 دن ہی شروع کر رہا ہوں. ویسے میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اپریل مئی تک کام ختم ہو جائے گا جدھر بھی ہونا ہے، لیکن میں تو 10 دنوں کو بھی بڑا اہم سمجھ رہا ہوں، اس مہینے کو بھی بڑا اہم سمجھ رہا ہوں. کل جو پنڈی میں، کل لاہور میں عمران خان صاحب کی پیشی تھی، اس کے بعد سنا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی اعلیٰ قیادت کو جا کے کہا ہے سر اس طرح نہیں چلے گا، اس ملک کو بچانا پڑے گا. کیا یہ ہماری انفارمیشن غلط فہمی پہ مبتلا ہے یا آپ کو بھی کچھ ایسی اطلاعات ہے؟ میری اطلاع تو یہ ہے کہ کل کا دن بھی بڑا اہم ہے، 23 تاریخ بھی بڑی اہم ہے، 24 بھی بڑی اہم ہے. بس میں 24 اور 25 تک رہتا ہوں، بہت سارے فیصلے ہونے جا رہے ہیں. اچھا شیخ صاحب، ابھی آپ نے بات کی، آپ سٹریٹ کے آدمی ہیں، عوامی آدمی ہیں، آپ کا رابطہ آپ کے ووٹر سے جیسے ہے لوگوں سے ہم نے کم ہی دیکھا ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آیا تو میں ایک پچھلے ہفتے پروگرام کر رہا تھا تو میرے یہ کیمرہ مین کہہ رہے تھے 2400 روپے کا کلو لیا ہے ہم نے گھی، آج وہ کہہ رہے تھے 3310 روپے کا ہے. تو یہ آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ لوگ، اب میں کہنا نہیں چاہتا کہ فوڈ رائٹس کا کوئی خدا نخواستہ سلسلہ تو نہیں بن رہا. آپ کیا نبض آپ کی بتا رہی ہے آپ کے جو ووٹرز اور آپ کے سپورٹرز ہیں؟ میں نے آپ کے پروگرام میں کہہ دیا کہ اپریل مئی تک کام تمام ہو جائے گا، یا قحط ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، یا الیکشن کی ڈیٹ ہوگی. میں نے آپ سے عرض کر دیا یہ 10-15 دن اہم ہے، 22 بھی اہم ہے، 23 بھی اہم ہے، 24 بھی اہم ہے. میں نے اتنی بڑی سیاسی بات آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 10 دن بڑے اہم ہیں. اچھا شیخ صاحب، جیل برو تحریک کا آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کل عمران خان صاحب نے جو کال دی ہے کل سے لاہور میں، اس کے کیا نتائج جلد آتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی حکومت کا جبر نظر آئے گا؟ دیکھیں کیا جبر نظر آئے گا جی، کیا حکومت میں جبر؟ 60 آدمیوں سے آپ کو مجھے پہلا سوال کرنا چاہیے تھا کہ کل 60 آدمی پورے نہیں تھے. 170 ارب کا منی بجٹ پاس ہوا ہے، اجلاس ہونے کے لیے 86 آدمی ضروری ہیں. یہ آپ کا سوال ہونا چاہیے شیخ رشید کے ساتھ کہ کل 60 آدمیوں نے 170 ارب کا عذاب گرا ہے اور کئی سرکاری ممبر منی بجٹ میں حکومت کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کل 60 ممبر تھے. کل کوئی ریکارڈ لکھے گا دنیا کا تو یہ دنیا میں یہ پہلی اسمبلی ہوگی جس میں 60 رکنی اسمبلی نے 170 ارب کا بجٹ، اور دنیا میں پہلی حکومت ہوگی جس میں 85 منسٹر ہوں گے. ہمیں ویسی گولی دے رہے ہیں کہ تنخواہ نہیں لیں گے، پٹرول نہیں لیں گے. آپ ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کا پروٹوکول دیکھیں، ان کی سیکیورٹی دیکھیں. اس ملک میں تو ڈکیتی پڑی ہوئی ہے. جس ملک کے وزیر داخلہ کے گھر میں ڈکیتی ہو، ڈاکو آئے، میں نے اس ملک کی سب سے بڑی ایجنسی کے ہیڈ کو ٹیکسٹ کیا ہے کہ مجھے جو سلوٹ اور گارڈ آف آنر پیش کرتے تھے وہ میرے گھر کو لوٹ رہے تھے. میری گھڑیاں، میرا گنے، میرے پیسے، میرے فون، میری گاڑیاں، اور یہ سب کچھ میرے سامنے ہو رہا تھا، اور ویڈیو موجود ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بدماشی ہے اور کیا ہے. تو شیخ صاحب، اس کا ایک تو شیخ صاحب آپ نے مشکل حالات میں بڑی بہادری، جرت اور دلیری سے فیصلہ اور وہ مشکلات کی جو جیل کاٹی آپ نے. جیل میں کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو ابھی تک آپ نے ٹی وی پہ نہ کیا ہو، شیخ رشید صاحب کو وہ سننا چاہتے ہیں کہ جس طرح، کیونکہ مریم نواز اور نواز شریف کی ایک ہی خواہش تھی کہ شیخ رشید صاحب باہر نہ آئیں، جو ہماری اطلاع تھی.
کوئی بات شیئر کرنا پسند کریں گے آپ؟ دیکھیں میرے ساتھ جیل میں تو کسی نے تنہائی کی میں نے قید کاٹی ہے 16 دن، نہ کوئی رابطہ تھا. جب پہلے مجھے پکڑا گیا اور دروازے توڑے گئے، ڈکیتی کی گئی، میرا فون، میری گنیں، میرا اسلحہ، میری گھڑیاں، میرے پیسے جو کوئی واپس نہیں ہوئی، 2 گھڑیاں سپرداری پہ ہوئے ہیں. تو اس سے اگلے دن مجھے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر کسی ہائیڈ آؤٹ پر لے جایا گیا. مجھے پتہ نہیں وہ ہائیڈ آؤٹ کہاں تھا، اور وہاں میرے فون تھے جو انہوں نے مجھ سے وہاں لیے تھے ڈکیتی کے دوران، اور اس کا پاسورڈ مانگا. میں نے ان کو پاسورڈ دیا اور انہوں نے فون دینے بھی گوارا نہیں کیے. اور پھر میں نے پاکستان کی اس ایجنسی، پاکستان کی سب سے قابل احترام ایجنسی کے ہیڈ کو ٹیکسٹ کیا کہ میں نے پاسورڈ بھی دے دیا، مہنگے فون ہیں تو یہ 3 فون واپس کر دیے جائیں. جس وقت آپ کو فون یہ میں کر رہا ہوں انٹرویو، اس وقت تک مجھے فون نہیں ملے، اور جو باتیں مجھ سے پوچھی گئیں وہ میرے علم میں نہیں. اچھا شیخ صاحب، ایک رہنمائی فرمائے، کیا آپ سمجھتے نہیں کہ اب وہ وقت آ گیا کہ تمام ادارے اپنے آئین اور قانونی دائرہ اختیار میں رہ کر کام کرے؟ حکومتیں بنانا گرانا ان کا کام نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کو یہ ذمہ داری دے دینی چاہیے. کیا یہ وقت نہیں آ گیا جتنا عوام میں اب شعور پیدا ہو چکا ہے؟ میرے کان پک چکے ہیں. میں 72 سال کا ہو گیا ہوں یہ سنتے سنتے. میں چھوٹا سا تھا، مجھے ایوب خان کی عدالت میں پیش کیا گیا 6 نومبر 1968 کو. تو انہوں نے میری شکل بھی ایوب خان نے دیکھنی گوارا نہ کی. اس نے آفریدی کو کہا، کمشنر کو، دس از شیخ رشید، ٹیک ہم بیک. وہ سمجھا کہ میں 7 فٹ کا جوان ہوں گا. اور جس دن میرا یحییٰ خان کورٹ مارشل ہوا اور ایئر مارشل نور خان نے مدد کی، اور میں خواجہ صفدر مرحوم اور ظہور اللہ اور نور خان نے، میرے 10 کوڑے معاف ہوئے، 1 سال قید کاٹی میں نے بچوں کی جیل میں. تو میں شروع سے لوگوں کی یہ خواہش تو دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں سیاستدان کا رول ہو، لیکن اس وقت تک تو یہ رول منسلک ہے کسی رول کے ساتھ. اچھا شیخ صاحب، آپ سے نہایت احترام سے، جو باجوہ ڈاکٹرائن تھا، ہماری اطلاعات ہے وہ ابھی تک جاری ہے. اور دوسرا، جب آپ کو پیش کرنے جا رہے تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جان کے 3 لوگ بھیجے گئے جو آپ کو انہوں نے ٹھیڑا مارنا تھا اور آپ زمین کے ناموں کے ور گرتے. تو کیا ان حالات میں قانون کی حکمرانی کا کہاں دعویٰ جاتا ہے؟ بادشاہ ہیں آپ. مجھے فزیکلی دھکا دیا گیا بھائی، میرے باؤں، میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں. شکر ہے خدا کا کہ پاکستان کے ہائیڈ آؤٹ میں میری آنکھیں بند کی گئی تھی. جب مجھے لے جایا گیا انڈسٹریل ایریا 3:12-13 پر، اور میری آنکھیں باندھی گئی، میرے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، تو میں نے ان کو کہا کہ میں ڈرتا نہیں ہوں، میں بڑی بہادری سے، کیونکہ اللہ نے میری ساری خواہشیں پوری کر دی ہوئی ہیں، میں بہت بہادر انسان ہوں. اس سے کہیں بہادر انسان ہوں جب میرا کورٹ مارشل ہوا کرنل ترمزی کی عدالت میں. بریگیڈیئر ترمزی نے جب مجھے 1 سال اور 10 کوڑے کی سزا دی، اس سے میں بہت زیادہ بہادر ہوں، کیونکہ اللہ نے میری ساری خواہشیں پوری کر دی. شیخ صاحب ایک سوال، اس کے بعد قاضی صاحب جائیں گے. آپ سوچ رہے ہیں کہ اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہوگی، تو وہ نہیں ہوگی. اچھا قاضی صاحب، موجودہ وزیر داخلہ نے 3 فون کیے کہ مجھے شیخ رشید کی چیخیں چاہیے. رانا ثناء اللہ مبینہ طور پر خبر ہے، وہ شیخ رانا ثناء اللہ کو شیخ رشید سے کیوں اتنی چڑ ہے؟ خدا نہ خواستہ وہ کیوں آپ کو اور یہ زیادتی کروانا چاہ رہے تھے؟ پتہ نہیں، چھوٹا آدمی چھوٹا ہوتا ہے، بے شک جہاں چلا جائے. میں نے تو باہر نکل کے سب کو معاف کیا اور معاف کروں گا، انتقام نہیں لوں گا. یہ میرا اپنے آپ سے عہد ہے. اچھا شیخ صاحب، آپ نے پہلے بھی یہ کہا ہے، اور آپ نے کہا مجھے کسی سے نے بڑا پازیٹیو آپ کا رسپانس تھا. ایک اور جو چیئرمین نیب، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے جو استعفیٰ دیا ہے وہ کچھ پریشرز تھے، اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کچھ استعفے اور بھی آئیں گے. تو کیا اب لوگ، کیا یہ اب ویکنس ہے، یہ کیا ہے؟ اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور کون سے اور استعفے آ سکتے ہیں آپ کی اطلاع کے مطابق؟ میرے پاس 4 بندوں کے رابطوں کے نام ہیں، میں شیئر نہیں کرنا چاہتا، جن میں 2 وزراء بھی شامل ہیں، کہ وہ ان ماحول میں ان کی اسٹرانگ، ضروری نہیں واپس ہو جائے اسی طرف، ان کی اسٹرانگ ریزرویشن ہے، جس میں 2 لاہور کے ہیں. اچھا شیخ صاحب، یہ فرمائیں کہ یہ جو ایک الیکشن کا معاملہ ہے،
اب پریزیڈنٹ صاحب نے بھی جو ہے لکھا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جس قسم کا ریئیکشن آ رہا ہے، تو آپ کیا، مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا آج لگ رہا ہے جس طرح مایوسی ہے، میں اگر غلط نہیں سمجھا تو یہ الیکشن نہ کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے